معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ نال جعفریہ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ 1486 عیسوی میں پیدا ہوئے، جو پشتون کی مشہور شاخ اسحاق سے تعلق رکھتے تھے، اور سام جونپور میں تعلیم پائی۔ 21 سال والد کی جاگیر کا انتظام چلایا، پھر والی بہار کی ملازمت کی، جنوبی بہار کے گورنر بنے، کچھ عرصہ شہنشاہ بابر کی ملازمت کی، بنگال، بہار اور قنوج پر قبضہ کیا، مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی، اپنی مملکت میں بہت سی اصلاحات نافذ کیں۔ اپنے تعمیری کاموں کی وجہ سے ہندوستان کے نیپولین کہلائے۔ سنار گاؤں سے دریائے سندھ تک 1500 کوس لمبی جرنیلی سڑک تعمیر کروائی، جو آج تک جی ٹی روڈ کے نام سے موجود ہے۔ شہنشاہ اکبر مملکت کا نظام چلانے میں شیر شاہ سے بڑا متاثر تھا۔ 22 مئی 1545 میں بارود خانہ کے اچانک پھٹ جانے سے وفات پائی۔ تاریخ دان شیر شاہ سوری کو برصغیر کی اسلامی تاریخ کا عظیم رہنما، فاتح اور مسلح مانتے ہیں۔ اردو ادب میں شیر شاہ سوری سے متعلق کئی مثالی قصے بھی موجود ہیں۔ شیر شاہ سوری ایسا فرما روا تھا جس کی کہانیاں نامور مورخین اور عالمی مبصرین کرتے رہے ہیں۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں تو لکھے ہی گئے، ان کے نقوش آج تک موجود بھی ہیں۔ 550 سال قبل اس نے زرعی اصلاحات کا کام شروع کروا دیا تھا، جس کی پیروی بعد کے حکمرانوں نے بھی کی۔ شیر شاہ نے سہسرام سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جرنیلی سڑک کی تعمیر کروائی تھی، اور اس کے کنارے کنارے سایہ دار اور پھلدار اشجار لگوائے، سرائیں تعمیر کروائی، اور سب سے پہلا ڈاک کا نظام نافذ کیا۔ اگرچہ فرید خان سوری المعروف شیر شاہ ایک معمولی جاگیردار کا بیٹا تھا، اس کے والد حسن خان سوری کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے، اور وہ بابر کے معمولی جاگیردار تھے، لیکن دلیری، پرجوش اور جوان مردی اور اول العزم شیر شاہ نے مغل سلطنت کے بنیاد گزار بابر کے صاحبزادے ہمایوں کو ایک بار نہیں بلکہ دو بار شکست دی، پہلی بار چوسا کے میدان میں اور دوسری بار قنوج کے میدان میں۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ ان جنگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ اس کے بعد ہمایوں کو برسوں دربدری کی زندگی گزارنی پڑی۔ اس دربدری کے دور میں ہی اکبر کی پیدائش ہوئی، جو بعد میں تاریخ کا اکبر اعظم بنا۔ اپنی جدوجہد سے شیر شاہ نے عظیم سلطنت قائم کی، لیکن اس نے اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر سہسرام کو ہی پسند کیا تھا، جہاں سوری قوم کی اکثریت تھی۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہی کیمور کے پہاڑی پر مقبرہ تعمیر کروایا تھا، جس کے چاروں جانب جھیل پھیلی ہوئی ہے۔ 1540 میں فرید خان المعروف شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کے دوسرے حکمران نصیر الدین محمد ہمایوں کو شکست دے کر دلی کی تخت پر براجمان ہوتے ہی ہندوستان کو تعمیر و ترقی کے ایک سنہری دور میں داخل کر دیا، نیز ملک میں زرعی، مالی اور انتظامی اصلاحات نافذ کرنا شروع کر دی۔ حکومتی امور چلانے کے دوران شیر شاہ سوری کو علم ہوا کہ ملک کی کرنسی کا موجودہ نظام خامیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے تجارت اور لین دین میں مشکلات آ رہی ہیں، تو انہوں نے متعلقین کو ایک ہیئت بتا کر نئے سکے ڈھالنے کا حکم دیا۔ سنہ 1542 میں جب 11.4 گرام وزنی چاندی کا ایک سکہ شیر شاہ سوری کو مشاہدے کے لیے پیش کیا گیا، تو انہوں نے اس کے دونوں رخ بغور دیکھنے کے بعد کہہ ڈالا، یہ روپیہ ہے۔ روپیہ ویسے تو سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے خام چاندی، تاہم ہندوستان میں کوئی یکساں سکہ موجود نہیں تھا جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہو۔ شیر شاہ سوری نے اس قدیم لفظ کا دوبارہ احیا کر کے چاندی کے سکے کو 479 سال قبل ایک ایسا نام دیا جو آج بھارت، پاکستان، سری لنکا، نیپال، انڈونیشیا، مالدیپ، ماریشس اور سیشلز میں کرنسی کا نام ہے۔ شیر شاہ سوری کے حکم پر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بڑے پیمانے پر روپیہ کے علاوہ سونے اور تانبے کے بالترتیب مہر اور پیسہ نام کے سکے ڈھالے گئے، جن کی بدولت تجارت اور لین دین میں آسانی پیدا ہوئی اور معیشت کو ایک نیا رخ مل گیا۔ اسی کا معیاری نظام متعارف کرنے کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے مخلوط دھات سے بنے ہوئے ٹکے کے سکوں کو کالا دم قرار دے دیا۔ ٹکے کے ان سکوں کو غالباً دلی کے سلطان محمد بن تغلق نے سنہ
1329 में मुतारफ़ करवाया था। शेर शाह सूरी के मुतारफ़ करदा रुपये के सिक्कों को मुगलिया सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मामूली तब्दीली के साथ जारी रखा और ये सिक्के भारत और पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की करेंसी की बुनियाद का सबब बने। शेर शाह का चांदी का रुपया इतना खर्रा था कि कई सदियों तक म्यारी माना जाता रहा। रुपया के मुख्तलिफ अज्जा के सिक्कों के अलावा तांबे के सिक्के भी ढाले, जिनको दाम कहते थे, और इसके निस्फ, चौथाई, 8वीं और 16वीं हिस्से के सिक्के भी बनाए। नाज़रीन किराम, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। और अगर आपको तारीख़ी वीडियोज़ पसंद हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन के साथ खड़े बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।